تو کہا تھا ہم آپ کے چینل پہ آئیں گے، فخر سے آئیں گے، آپ کو کچل کے جائیں گے آپ کے ہی چینل پر. اب بھی ٹیسٹ کر کے دیکھو، ہاں تمہاری بریلویہ دیوبندیہ اہل حدیث، ٹیسٹ کر کے دیکھو. میں اہل بیت علیہ السلام کا خادم اپنے آپ کو نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اہل بیت علیہ السلام بہت پاکیزہ ہیں. میں تو ان کے در کا صد بھی نہیں ہوں. میں روافظ کا ایک ادنا خادم ہوں، خفیہ خادم. میں انشاءاللہ تبارک و تعالی جس چینل کو بھی کہہ دو، ادھر آ کے ادھر کھچل کے اپنے عقائد ثابت کر کے میں نے جانا. ٹھیک ہے، بشر اس کا شرط ہے کہ سامنے والا گالی نہ دے، اہل بیت علیہ السلام کا گستاخ نہ ہو. بس یہ دو شرطیں خیال رکھنا. ٹھیک ہے نا، جب بھی بلا رہو ٹیسٹ کرو. اہل ہندوستان، علماء ہند، آپ سب کو، آپ سب کی خدمت میں یہ شیعہ حاضر ہے، یہ رافضی حاضر ہے، یہ شیعوں کا خادم، شیعوں کا مدافع، شیعوں کا چوکیدار یہاں پہ حاضر ہے. بلا لو مجھے، آ جاؤ، مناظرہ یہاں پر ہے. ہم آپ کے لنک پہ آئیں گے، آپ کے چینل پہ آئیں گے. ٹھیک ہے نا، بسم اللہ. آپ نے بھاگنا نہیں ہے بس. ہم آپ کا پیچھا کرتے کرتے تک گئے میں. تم آگے آگے بھاگ جاؤ، میں پیچھے سے پکڑنے کی کوشش کر رہا ہوں. تک گئے بھائی، تک گئے. کب تک ان کے پیچھے؟ ہاں، پیچھا کرتے جاؤ بھائی. ہاں، اور دوسری طرف یہی مفتی حنیف قریشی صاحب سے جب ایک اینکر نے پوچھا کہ حضرت وہ ایک رافضی ہے حسن اللہ یاری، وہ آپ کو مناظرے کا چیلنج دے رہا ہے، تو پتہ کیا کہا اس نے کہا کہ اس کو تو شیعہ خود نہیں مانتے ہیں، شیعہ علماء کا تو اعلان برات ہے، وہ کوئی نمائندہ شخصیت نہیں ہے. حسن اللہ یاری صاحب کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ کی؟ کوئی قابل آدمی ہے؟ دیکھیں، حسن اللہ یاری صاحب کی میں نے زیادہ ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں، چند ایک میں نے کلپس دیکھے ہیں، لیکن جو چند علماء سے جو ہے نا وہ قطع چلا ہے وہ یہ بنیادی طور پر تو ان کو خود شیعہ کمیونٹی اون نہیں کرتی ہے کہ جو ان کا نمائندہ ہے. جب وہ کسی جماعت یا مسلک کا نمائندہ نہیں ہے تو ہم اس کو کسی مسلک کے نمائندے کے طور پر پیش نہیں کر سکتے. اچھا جی، آپ میرے والے قوانین مجھے کہتے ہیں اس نے اپنے قانون خود بنائے ہوئے ہیں. بھائی آپ سے تو بہت زیادہ اس کی ویورشپ ہے. اس کی ویورشپ جو ہے نا سینکڑوں میں ہے. یہ ابھی کو ڈرامہ بازی کی وجہ سے ہزاروں میں گئی ہے. آپ پرانی ویڈیوز دیکھیں، 1000 پہ بھی ویڈیو اس کی کوئی پہنچتی تھی. اور جس کو یہ رافضی کہہ کے کہہ رہے میں بات نہیں کروں گا کہ وہ شیعہ کا نمائندہ نہیں ہے، اس کی ویورشپ تو تمہارے سے بہت زیادہ ہے. اور اب تمہیں یہ یاد آ گیا کہ وہ نمائندہ شخصیت نہیں ہے. جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ تمہیں تو تمہارے بڑے زندیق اور رافضی سمجھتے ہیں، تو تم کہاں سے نمائندہ شخصیت ہو؟ ان چندوں کو حلال کرو اور جواب ریکارڈ کراؤ. یہ کیوں نہیں جواب ریکارڈ کرواتے؟ یہ جواب صرف میرے خلاف ریکارڈ کرواتے ہیں، ان کے خلاف نہیں کرواتے. اس لیے نہیں کرواتے کہ ان کو پتہ ہے کہ جب یہ اس کے خلاف جواب ریکارڈ کروائیں گے تو ان کو ماننا پڑے گا کہ کچھ باتیں اس کی صحیح ہیں. نکلے نا باہر، کدھر مر گئے سارے مفتی؟ جواب دے نا. اب بھی میرا چیلنج ہے پورے علماء اہل حدیث کو، سلفی علماء کو، کہ آج توحید پہ مجھ سے بات کرو، اللہ کے اسماء و صفات پر. تمہارا جو اسماء و صفات ہے یہ میں مذاق کی بات نہیں ہے. تم لوگ بدترین مشرک ہو. مستری مرزا صاحب کے ماننے والے توحید میں اور اہل حدیث ان کے الہ میں اور مسلمانوں کے الہ میں زمین آسمان کا فرق ہے. آپ کا رب کا بالکل وہی ہے جو ہندوؤں کا رب. آسمان میں ایک جانور کی تم عبادت کرتے ہو، تم بدترین مشرک ہو، تم بت پرست ہو، تم مجسم ہو، اور آپ دوسروں کو توحید سناتے ہو. توحید کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگ نہیں سکتے. اور خود سارا دن سعودی عرب جو ہے امریکہ کا جوتا چاٹ رہا ہے. امریکہ سے مانگنا کوئی بات نہیں. اور وہ جو ہے وہ ظاہری اسباب ہے نا، وہ ظاہری اسباب ہے. وہ ظاہری کس نے بولا باطنی سے نہیں مانگ سکتے بھائی؟ اور کس نے بولا ہے کہ باطنی سے نہیں مانگ سکتے؟ وہ ایک حدیث دکھاؤ باطنی سے نہیں مانگ سکتے. قرآن کی آیت دکھاؤ کہ ظاہری سے مانگ سکتے، باطنی سے نہیں مانگ سکتے. کس نے بولا؟ کوئی بھی چیز شریعت میں کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، دلیل مانگتی ہے. اس طرح شریعت آپ کے باپ کی دکان تھوڑی ہے، نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے. مستری کی دکان ہے، مستری جہاں پہ آ جائے کہتا ہے نہیں کر سکتے. مستری او بھائی مستری صاحب آپ نے کہاں سے بولتا ہے یہ شرک ہے، نہیں کر سکتے، دلیل مانگتا ہے بھائی. مثلا میں کہتا ہوں شراب نہیں پی سکتے، میں نے اپنی جیب سے بولا شراب نہیں پی سکتے، حدیث موجود ہے. زنا نہیں کر سکتے، جیب سے بولا حدیث موجود ہے، قرآن کی آیت ہے. زنا نہیں کر سکتے، ولا تقربوا الزنا، شراب نہیں پی سکتے. وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد نہیں مانگ سکتے. اور بھائی کس نے بولا؟ کہاں پہ لکھا ہے؟
آپ جو ہے نا آپ کے اپنے انجینئر صاحب کو تیار کر لینا. اور بھائی وہ شیعوں کے کہتا ہے شیعہ کا مشرک ہیں, اور وہ توحید جو انہوں نے ابن تیمیہ سے سیکھی ہے اس پر بات کرتے ہیں نا, دیکھتے ہیں وہ کوئی اعتراض کرے ہمارے توحید پر, ہم ایک دو اعتراض کرتے ہیں ان کی توحید پر, ٹھیک ہے نا. آپ یہ جو 4 بندے ہیں نا, 4-5 بندے جو جن کے بارے میں انٹرنیٹ پہ نا کافی لوگ کہتے ہیں کہ اللہ یاری صاحب ان سے گفتگو کریں نا, تو یہ برابر کی ٹکر ہے, کیونکہ انہوں نے شیعوں پر اسٹڈی کی ہوئی ہے روایات پہ. اور بھائی اگر انجینئر صاحب نے شیعوں پہ ڈیپتھ اسٹڈی نہیں کیا ہے, اس موضوع پہ تو کیا نا کہ شیعوں کو مشرک کہتے ہیں. اگر ان کو علم ہے کہ شیعہ مشرک ہیں گفتگو کریں, اگر علم نہیں ہے کہ شیعہ مشرک ہیں تو اپنے الفاظ واپس لیں, اگر کہ شیعہ مشرک نہیں, مجھے نہیں معلوم, میرے علم ناقص ہے. ہم تو نہیں کہتا کہ کسی بھی موضوع پہ انجینئر صاحب ہمارے ساتھ گفتگو کریں. انہوں نے جو تکفیر کا اور مشرک ہونے کا ٹپا شیعوں پہ لگایا ہے, یہ کوئی ہلکی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, ان کو سامنا کرنا چاہیے. وہ کہتے ہیں جی یہ فلاں اور جو مشرکان ہے, وہ جو مشرک ہے یہی تو اس سے بدتر کیا ہے, مشرک سے بدتر تو کوئی کافر ہے نہیں. آپ شیعوں کو مشرک کہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں میں نے تکفیر نہیں کیا, ٹھیک ہے بھائی, وہ ہم سے گفتگو کر لینا, اس کو آپ تیار کر لیں, وہ تو آپ کا دوست ہے. ہاں, آپ سے انہوں نے ایک تقریر بھی لکھایا تھا نا اپنا, وہ ایک چیلنج کہ منصوص الامامہ پہ, میں ان کے ابھی تک چینل پہ ہوگا, وہ آپ سے تو لکھایا بھی تھا, آپ اس سے کہہ دیں بھائی, آپ سے پڑھوا کے انہوں نے اپنے چینل پہ لگایا بھی ہے. منصوص الامامہ پہ چیلنج کرتے ہیں حسن اللہ رافضی کو کہ منصوص الامامہ پہ ہم سے مناظرہ کر لیں, ٹھیک ہے نا. نہیں وہ تو انہوں نے تو نہیں کہا تھا, ان کے چینل پہ تو ہے نا, لوڈ انہوں نے کیا, ہاں ان کے چینل پہ تو ہے نا, انہوں نے اپنے چینل پہ لوڈ کیا تو ہم سمجھتے ہیں انہیں کی جانب سے, ٹھیک ہے نا. آپ نے تو چیلنج نہیں دیا, آپ تو چیلنج نہیں کرتے مناظرے پہ, آپ تو کسی کی جانب سے کرتے ہوں گے. تو وہ جب چیلنج دیتے ہیں بھاگ جاتے ہیں. چلے علی اللہ حسن بھائی, اللہ آپ کو جزاک خیر. جزاک اللہ سر, جزاک اللہ سر. ان چیزوں پہ سوچیں, کوشش کریں کہ ذرا لائیو ویڈیو میں لائیں سب. اوکے, تھینک یو, بہت مہربانی. اب آ گیا ہوں نا میں. اب سن لو اہل حدیث والوں, سپاہی صحابہ والوں, دیوبندیوں, ہندوستان کے جتنے بریلوی ہے سن لیں, سب سن لو. اہل حدیث پاکستان ہندوستان کے جتنے وہ لال وہ لگاتے ہیں نا رومال سر پہ لٹکاتے ہیں, سب سن لو. تم نے ماں کا دودھ پیا, بوتل کا دودھ پیا, وہی الفاظ استعمال کر رہا ہوں جو شیعوں کے لیے تم استعمال کرتے تھے. تم شیعوں سے یہ کہتے تھے نا کہ شیعوں تم کہاں ہو, ہم سے مناظرہ کا اپنا ایمان ثابت کرو. تم نے ماں کا دودھ پیا, بوتل کا دودھ پیا. اب میں تم سے کہتا ہوں, تم سنو, دیوبندی بریلوی جتنے اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہو, اور سنت سے تم دور ہو, اور سنت تم سے بری ہے. تم نے ماں کا دودھ پیا, بوتل کا دودھ پیا. اللہ یاری تمہارا ادھر منتظر ہے, آؤ. اختلافی مسائل پہ ہم گفتگو کرتے ہیں, اور شرائط بھی آپ کے مان لیے گئے, شرائط بھی منظور, آ جاؤ گفتگو کے لیے.